رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وهو اللہ لا الہ الا هو له الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے بے شمار صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہم واقعہ معراج کو پڑھ رہے تھے. ہم نے واقعہ معراج کے بارے میں ابتدائی معلومات لیں. اب ہم اسی واقعے کی تفصیل میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں حقیقت کیا تھی. خطبہ مسنونہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبق نمبر 113 میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسراء و معراج کتنی بار ہوا. اس کے بارے میں بنیادی طور پر 2 موقف مشہور ہیں. اولاً یہ کہ اسراء و معراج ایک مرتبہ ہوا. ثانیاً یہ کہ یہ متعدد بار ہوا. اس موقف کے حاملین میں سے بعض کے نزدیک یہ واقعہ 2 اور بعض کے نزدیک 3 اور بعض کے نزدیک 4 مرتبہ ظہور میں آیا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بھی اسی بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ اسراء ایک ہی مرتبہ ہوا تھا. انہوں نے ان لوگوں پر تعجب کا اظہار کیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ متعدد بار پیش آیا. امام قسطلانی نے اس کے بارے میں مدلل بحث کے بعد لکھا ہے اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی مرتبہ رونما ہوا تھا. انہوں نے اسے جمہور کا قول قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صحیح احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے. اسراء و معراج دونوں واقعات ایک ہی رات میں ظہور میں آئے تھے، جبکہ لوگوں نے ان واقعات کو 2 الگ الگ واقعات کے طور پر بیان کیا اور سمجھا، جبکہ یہ ایک ہی واقعہ تھا. جیسا کہ صحیح مسلم میں مذکور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق سواری لایا گیا، میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس جا پہنچا. میں نے اس براق کو اسی کنڈے سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے. آپ نے آگے اسی واقعے کے بارے میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، سم آراجا بینا الی السماء، پھر جبرائیل علیہ السلام
ہمیں آسمان کی طرف لے کر چڑھے۔ امام بیقحی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سیاق میں دلیل ہے کہ معراج اسی رات ہوا تھا جب آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ ان کا یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں انہوں نے جو یہ بات کہی ہے یہی حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بعض متاخرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اسراء الگ رات میں ہوا اور معراج الگ رات میں، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی یہ بات کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اسراء و معراج روحانی تھا یا جسمانی، اس کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، حالت بیداری میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ اسراء و معراج ہوا۔ نمبر 2، اسراء حالت بیداری میں ہوا اور معراج روح کے ساتھ ہوئی۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک حالت بیداری میں تشریف لے گئے، پھر وہاں سے عالم بالا میں روحانی طور پر گئے۔ اسراء و معراج خواب میں ہوا۔ دلائل کی روح سے صرف پہلا قول ہی صحیح ہے۔ اسراء و معراج روح اور بدن کے ساتھ ہوا۔ اس کی سب سے بڑی اور روشن دلیل خود وہ آیات ہیں جن میں اس واقعے کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے انداز ہی ایسا اختیار فرمایا ہے جس سے لوگوں کے ذہنوں میں جنم لینے والے اشکالات اور شبہات کا بخوبی ازالہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اس آیات مبارکہ میں نہایت خوبصورت اور منفرد انداز میں واقعہ اسراء کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم الشان واقعے کو بنفس نفیس اپنی طرف منسوب نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو یہ سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز ہی ایسے کلمے سے کیا جس میں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب، نقص، کمزوری، لاچاری اور بے بسی سے پاک ہے۔ یہ دراصل اس واقعے کی عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح عظیم الشان امور کے بیان کے موقع پر ہوتی ہے۔ اگر یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا تو یہ کوئی بڑی چیز نہ ہوتی، نہ کوئی عظیم واقعہ ہوتا، اس لیے کہ خواب میں تو انسان نہ جانے کہاں کہاں جا پہنچتا ہے اور نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ محض خواب ہی ہوتا ہے، کوئی حقیقت تو نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار قریش اس کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے، وہ کہہ دیتے کہ چلو کوئی بات نہیں، بس خواب ہی تو دیکھا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی ایک جماعت جو نئی نئی مسلمان ہوئی تھی مرتد نہ ہوتی۔ پھر درج آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبی یا رسول وغیرہ کی بجائے خاص عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ صرف روح نے اس سفر کی سعادت حاصل نہیں کی یا یہ سفر خواب کی حالت میں طے نہیں ہوا، بلکہ روح اور جسم دونوں نے یہ سارا سفر بحالت بیداری کیا، اس لیے کہ لفظ عبد روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے۔ اکیلی روح یا تنہا جسم کے لیے یہ لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر جہاں معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں خاص طور پر یہ بیان کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی، یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ان تینوں آیاتوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا یا روحانی ہوتا تو کیا اس کی تعبیر اس طرح کی جاتی؟ پھر نگاہ کا تذکرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آنکھ تو اعضائے جسمانی میں سے ایک ہے، روح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ کہ نگاہ کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ نہ وہ بہکی اور نہ حد سے بڑی، کیا خواب کی حالت میں اس طرح ہونا ممکن ہے؟
اس غور و فکر کے بعد آپ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سب کچھ جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اب اس پہلو پر اگر آپ غور کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق جانور پر سوار ہو کر گئے، اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا یا روحانی ہوتا تو براق پر سوار ہونے کا کیا مطلب؟ سواری کی ضرورت تو بدن کو ہوتی ہے، نہ کہ روح کو، اس لیے کہ روح کو تو کوئی حرکت کرنے کے لیے کسی سواری پر سوار ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو اسراء و معراج میں جو کچھ دکھایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا۔ اس آیات مبارکہ میں الرؤیا سے مراد خواب نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں آنکھوں سے دیکھنا ہے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے یا رؤیا عین اُرِیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ اسرِیَ بہ الی بیت المقدس، یہ آنکھوں کا دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف اسراء کی رات دکھایا گیا ہے۔ اسراء و معراج روحانی تھا یا خواب میں پیش کیا گیا؟ جہاں تک صحیح بخاری کی اس روایت کی بات ہے جس میں واقعہ معراج کے آخر میں یہ کہا گیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے جبکہ آپ مسجد حرام میں تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کے متعلق دو باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ یہ الفاظ راوی شریک بن عبداللہ کی غلطیوں میں شمار کیے گئے ہیں، یا پھر یہ الفاظ اس بات پر محمول ہیں کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانے کو بھی بیداری، آفاقہ یا چکنا ہونا کہا جاتا ہے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی تکذیب کی تو آپ نے فرمایا میں وہاں سے غم زدہ ہو کر چلا، پھر قرن ثعلب پہنچا تو مجھے افاقہ ہوا۔ اسی معنی کی تائید و تصدیق ابو الاسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے تاکہ آپ اسے گٹھی دیں، انہوں نے اپنے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ران پر بٹھا دیا۔ آپ لوگوں سے گفتگو میں مشغول ہو گئے تو ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچہ اٹھا لیا، فاصطفاق النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفاقہ ہوا، بات چیت سے فراغت پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو نہ پایا۔ آپ کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ بچے کو اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ نے اس بچے کا نام منذر رکھ دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس قول کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم و جثے سمیت تشریف نہیں لے گئے بلکہ صرف آپ کی روح کو رات کے وقت لے جایا گیا۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے، یہ قول ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح شافعیوں کے امام قاضی ابو العباس بن سریج نے بھی اسی کے متعلق کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ یہ قول صرف صحیح حدیث کو رد کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ قول صحیح ہے تب بھی اسے محض ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رائے قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ واقعہ خود ان کا اپنا مشاہدہ نہیں بن سکتا۔ واقعہ اسراء و معراج کے وقت اگرچہ ان کا نکاح ہو چکا تھا لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف نہیں لائی تھیں۔ اس وقت ان کی عمر بھی بہت تھوڑی تھی، علاوہ ازیں انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان نہیں کی۔ مسئلہ یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ کی اس روایت میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسراء و معراج کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ فرماتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ایک سچا رویا تھا۔ اس روایت کا جواب کئی طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہی نہیں، اس لیے کہ یہ منطقہ ہے۔ یعقوب بن عتبہ نے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پایا ہی نہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، جبکہ یعقوب کی وفات 128 ہجری میں ہوئی۔ اس اعتبار سے اس روایت کی نسبت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں کے درمیان اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اسراء و معراج کا یہ عظیم واقعہ کس سال پیش آیا۔ اس پر تو سبھی متفق ہیں کہ یہ واقعہ بعثت کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے ظہور میں آیا تھا۔ معراج کے مہینے اور دن کے بارے میں واقدی نے کہا ہے کہ یہ واقعہ 17 ربیع الاول کی رات پیش آیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امام زہری اور عروہ کا قول کہ اسراء و معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس حساب سے اس واقعے کے وقوع کا مہینہ ربیع الاول بنتا ہے۔ امام ابن اسیر اور ایک جماعت نے اسی کو قطعی قرار دیا ہے۔ جب معراج نبوی کا واقعہ پیش آیا اس وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی 6 دہائی میں داخل ہو چکے تھے۔ ابن عطیہ اندلسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اسراء و معراج کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 9 مہینے اور 28 دن تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ واقعہ اسراء و معراج ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کو ہوا تھا اور یہ لیلۃ الرغائب ہے جس میں مشہور نماز ایجاد کی گئی ہے۔ اس بات کی کوئی اصل حقیقت نہیں۔ صلاۃ الرغائب کے متعلق ایک موضوع روایت بھی کی جاتی ہے جس میں اس کا مکمل طریقہ بیان کیا ہوا ہے۔ یہ روایت ایسے ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھے پھر جمعے کی رات کو عشاء اور مغرب کے درمیان 12 رکعتیں پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر جب نماز سے فارغ ہو جائے تو مجھ پر ان الفاظ کے ساتھ 70 مرتبہ درود پڑھے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدہ کرے اور سجدے میں 70 مرتبہ یہ پڑھے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 بار یہ دعا پڑھے: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم، پھر دوسرا سجدہ کرے اور اس میں وہی پڑھے جو پہلے سجدے میں پڑھا ہے، پھر سجدے میں اپنی حاجت کا سوال کرے تو بلا شبہ وہ پوری کر دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بندی اور بندہ یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ اور درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں۔ وہ اپنے خاندان میں سے 700 افراد کی سفارش کرے گا۔ جب قبر میں اس کی پہلی رات ہوگی تو اس نماز کا ثواب متشکل ہو کر آئے گا۔ وہ اسے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اور تیز اور فصیح زبان میں کہے گا: میرے محبوب خوش ہو جا، تو ہر سختی سے نجات پا چکا ہے۔ وہ شخص پوچھے گا: تو کون ہے؟ اللہ کی قسم میں نے تیرے چہرے سے زیادہ حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا، تیری گفتگو سے زیادہ میٹھی گفتگو نہیں سنی اور تیری خوشبو سے زیادہ خوشگوار خوشبو نہیں سونگھی۔ وہ اس شخص کو جواب دے گا: میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں مہینے کی فلاں رات میں پڑھی تھی۔ میں آج کی رات آیا ہوں تاکہ تیرا حق چکا دوں، تیری تنہائی میں تجھے مانوس کروں اور وحشت دور کر دوں۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو میں میدان حشر میں تیرے سر پر سایہ کروں گا۔ خوش ہو جا تو اپنے پروردگار کی طرف سے مرحمت کی جانے والی بھلائی سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کے شب معراج ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اسی طرح اس نماز کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ محض ایک بدعت ہے جسے بعد میں آنے والوں نے ایجاد کیا ہے۔ امام نودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز ایک مذموم، منکر اور قبیح بدعت ہے۔
اسی طرح رجب کی 27ویں رات کو بھی بہت سے لوگ شب معراج کے طور پر مناتے ہیں۔ وہ مساجد میں چراغاں کرتے ہیں، خصوصی تقریبات رچاتے ہیں، ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اس رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر 27 رجب کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن جلوس بھی نکالتے ہیں، آتش بازی کا طوفان برپا کرتے ہیں اور اس جیسی دیگر خرافات پر عمل کرتے ہیں، اور ان تمام حرکتوں کے لیے وہ موضوع اور ضعیف روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جیسے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھ لے اور اسی رات کا قیام کر لے، وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس نے 100 سال روزے رکھے۔ یہ رجب کی 27ویں رات اور دن ہے۔ اسی شب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اسی طرح ایک اور من گھڑت روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ جس میں عمل کرنے والے کی 100 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو شخص اس میں 12 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھے، ہر 2 رکعتوں میں تشہد میں بیٹھے اور ان 12 رکعتوں کے آخر میں سلام پھیرے، پھر 100 مرتبہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کے معاملے میں جو چاہے سوال کرے، پھر روزے کی حالت میں صبح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول کرے گا، سوائے اس دعا کے جو نافرمانی کے لیے ہو۔ 27 رجب کو شب معراج کے طور پر منانا کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے شب معراج ہوتے ہی شدید اس میں ہونے میں اختلاف ہے، دوسرے یہ کہ اسے روایتی رسم و رواج کے طور پر منانا اور ذکر و عبادت کے لیے خاص کرنا بدعت ہے۔ شیخ محمد امین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عوام 27 رجب کے شب معراج ہونے کی بنیاد پر اس میں جو کچھ کرتے ہیں یہ باطل پر مبنی ایک بدعت ہے۔ ہم نے اسے بدعت اس لیے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا اور نہ اسے کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے خلفائے راشدین نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تمام بھلائی اور ہدایت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین ہی کی پیروی میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی صحیح اور حسن سند سے یہ بات ثابت نہیں کہ اسراء رجب کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں۔ اگر شب معراج میں کوئی خاص عبادت کرنا فضیلت کا باعث ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ عبادت ضرور کرتے، کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ نیکیوں کے حریص تھے اور خوب جانتے تھے کہ واقعہ معراج کس رات ہوا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ شب معراج کے مہینے عشرے اور اس کی اصل کے متعلق کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کے بارے میں نقل شدہ روایات منقطع، مختلف اور بے اصل ہیں۔ ان میں سے کوئی روایت ایسی نہیں جسے قطعی قرار دیا جا سکے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مشروع نہیں کیا گیا کہ جس رات کو شب معراج باور کیا جاتا ہے وہ اس کی قیام وغیرہ کے ساتھ تخصیص کریں۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جس نے شب معراج کو کسی دوسری رات بالخصوص لیلۃ القدر پر فضیلت دی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمۃ اللہ شب معراج کو کسی عمل کے لیے مخصوص نہیں کرتے تھے، نہ اس کا کوئی ذکر کرتے تھے، اس لیے سرے سے یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کون سی رات ہے۔ اسراء و معراج اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت عظیم فضائل میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے وقت اور جگہ متعین کر کے اسے کسی شرعی عبادت کے ساتھ خاص کرنا جائز نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد